عادت کی نماز اور عبادت کی نماز میں فرق محسوس ہوتا ہے جی؟ عادت کی نماز آئے بس عادت پوری کرنی ہے، رکھتے پوری کرنی ہے، 4 ہیں جی زور کی، ٹھیک ہے جی آؤ جی، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، پڑھ لی ٹھیک ہو گیا، گنتی پوری کرنی، عادت پوری کرنی۔ لیکن عبادت کی نماز یہ ہوتی ہے کہ پھر پورے اہتمام سے آتا ہے بندہ، پھر آ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اس کا اہتمام ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس کی نیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کی نماز کا حسن الگ ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان خیالات میں الجھا ہوا ہو اور اپنے جسم کے ساتھ ہی کھیل رہا ہو، نماز کے دوران اس کو اپنی کبھی گھڑی، کبھی دائیں بائیں، کبھی کچھ نہ کچھ، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر ہی اس کو سوچ رہی ہوں، تو یقین کیجئے کہ جیسے نماز میں گناہ لے کے آتا ہے نا، اسی طرح گناہوں سمیت واپس جاتا ہے۔ جب خشوع ختم ہو گیا، پھر نماز کے اندر وہ لذت، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ مزہ، وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ نمازی بھی ختم ہوتے جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب نمازیں باقاعدگی سے پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھنا، اور سب سے بڑھ کے جو مفہوم ہم آپ کو یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حفاظت کی جائے، نماز پڑھتے ہوئے نماز ہی پڑھی جائے، کوئی اور کام نہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے آگے انتہائی فرما بردار بن کے کھڑے ہوا کرو۔ قانتین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی فرما بردار، جیسے غلام اپنے آقا کے آگے کھڑا ہوتا ہے، انتہائی عاجزی سے، شرمندگی سے، ندامت سے، درماندگی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، باڈی لینگویج سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ واقعی بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اس قدر فرما برداری چھلک رہی ہو۔ اور انسان رکوع میں تو جھکنا ہے، سجدے میں بھی جھکنا ہے، لیکن قیام بھی ایسی کیفیت کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ قیام ایسے پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کھڑا، نہیں، قیام کے اندر بھی تھوڑا سا جھکاؤ ہو، نظریں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، تھوڑا سا بدن جھکایا ہوا ہو۔ یہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہی مفہوم بیان کیا، وقوموا للہ قانتین۔ اور اگلی بات سنیے گا، ہمارے ہاں چونکہ نماز کی نا 2 قسمیں بن گئی ہیں، رسول اللہ نے 2 قسمیں نہیں سکھائی تھی لیکن ہمارے ہاں بن گئی ہیں 2 قسمیں۔ ایک قسم ہے جس کو عادت کی نماز کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے جس کو عبادت کی نماز کہتے ہیں۔ عادت کی نماز اور عبادت کی نماز میں فرق محسوس ہوتا ہے جی؟ عادت کی نماز آئے بس عادت پوری کرنی ہے، رکھتے پوری کرنی ہے، 4 ہیں جی زور کی، ٹھیک ہے جی آؤ جی، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، پڑھ لی ٹھیک ہو گیا، گنتی پوری کرنی، عادت پوری کرنی۔ لیکن عبادت کی نماز یہ ہوتی ہے کہ پھر پورے اہتمام سے آتا ہے بندہ، پھر آ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اس کا اہتمام ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس کی نیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کی نماز کا حسن الگ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو عبادت کی نماز، بندگی کی نماز بنانی چاہیے، عادت کی نماز نہیں۔ اور اسی خشوع کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں، افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے فرض کی ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، کرنا کیا ہے؟ من احسن وضوءہن، جس نے اچھے سے وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور وقت پہ نماز پڑھی، واتم رکوعہن وخشوعہن، اس نے پورا رکوع، پورا سجدہ، پورا قیام، خشوع خضوع پورا کیا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ اپنے ذمے معاہدہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں، گارنٹی دے دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذب، جو شخص اس طرح نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں، چاہے تو اس کو معاف کرے، چاہے تو اس کو عذاب دے، اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، اب اس حدیث کے نا مفہوم کو ذرا سمجھیے گا تو آپ کو خشوع خضوع صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 158، نبی اسلام نے فرمایا من توضع، جس شخص نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرض کی نہیں، وضو کی 2 رکعتیں، ابھی فرض کی بات بعد میں ہوگی، فرض کی رکعتیں نہیں، صرف وضو کی تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ، اس کا دل
اور اس کا چہرہ اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہے. مقبل علیہا بقلبہ و وجہہ، دل بھی اور چہرہ بھی پوری طرح متوجہ ہے. اور ایک اور روایت میں یہاں جملہ نوٹ کیجئے گا، لا یحدث فیہما نفسہ، ان دو رکعتوں میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، اپنے خیالات اس کے نہیں ہیں. کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے. اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا. تو کیا انعام ملے گا؟ دو انعام. ایک، نبی اسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اب اس حدیث نے ہمیں خشوع خضوع کا اصل مفہوم سمجھا دیا کہ نماز کس انداز سے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے. لیکن جو انسان خیالات میں الجھا ہوا ہو اور اپنے جسم کے ساتھ ہی کھیل رہا ہو، نماز کے دوران اس کو اپنی کبھی گھڑی، کبھی دائیں بائیں، کبھی کچھ نہ کچھ، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر ہی اس کو سوچ رہی ہوں، تو یقین کیجئے کہ جیسے نماز میں گناہ لے کے آتا ہے نا، اسی طرح گناہوں سمیت واپس جاتا ہے. معافی نہیں ہوتے، گناہ ختم ہی نہیں ہوتے. معاف تو اس کے ہوں جو نماز کو اس کا حق دے، اس کے مطابق نماز پڑھے جو نماز کا اصل حق ہے، جس کی نماز مستحق ہے. اور ایک آخری حدیث نوٹ کیجئے، اگلی بات کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے. نبی اسلام نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، جو شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، وَمَجَّدَهُ، اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، یعنی تسبیحات تحمیدات نماز کی دعائیں پڑھتا ہے. وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ، یہ جملہ وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ، اس کا دل اللہ کے لیے خالی ہو گیا ہے، تمام خیالات سے اس کا دل اللہ کے لیے خالی ہے، صرف اللہ کی طرف توجہ اس کی. فرمایا إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيَّةٍ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بالکل اپلائیڈ فار بن جاتا ہے، تمام صغیرہ گناہوں سے اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تین حدیثوں کے اندر خشوع خضوع کا مفہوم بیان کیا. لیکن آج یہ خشوع ختم ہے، آج یہ توجہ نہیں نماز کے اندر، آج یہ توجہ انعماق نہیں ہے جو جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا، بلکہ نبی اسلام کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. نبی اسلام نے فرمایا اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع، میری اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، خشوع اٹھا لیا جائے گا. حتی لا ترى فيها خاشعا، یہاں تک کہ آپ کو کوئی بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا نہیں دکھائی دے گا. اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، سب سے پہلے جو تمہارے دین سے ختم ہو جائے گا، تمہارے لوگوں سے چیز ختم ہو جائے گی، وہ خشوع ہوگا. وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، جب خشوع ختم ہو گیا پھر نماز کے اندر وہ لذت، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ مزہ وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ نمازی بھی ختم ہوتے جائیں گے، نمازی بھی ختم ہوتے جائیں گے، نماز بھی اٹھ جائے گی. وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، یہ جملہ ذرا غور سے سننے والا ہے. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کئی نمازی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اندر خیر نام کی چیز نہیں ہوگی. وَيُوشِكُ أَن تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی مسجد میں داخل ہو، فَلَا تَرَى فِيهِ خَاشِعًا، 50 100 70 80 جتنے نمازی ان میں سے تجھے شاید کوئی ایک بھی ہو جو تجھے نظر آئے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وگرنہ نماز کے اندر اپنے حساب و کتاب ہو رہے ہوتے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ آپ نے اگر کسی کو تحفہ دینا ہے، بادشاہ کو تحفہ دینا ہے، کوئی جانور تحفہ دینے لگے ہیں تو عمدہ جانور دیں گے نا، کوئی لولا لنگڑا یا کانا تو تحفہ میں نہیں دیں گے. اس لیے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ کے آگے نماز کا تحفہ پیش کرنے لگے اپنے رب کے آگے، تو کس طرح کا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کی نماز میں اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رب تو وہ ہے جس نے کہا واللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے تو پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو بات کر کے تو سارا مفہوم کلیئر کر دیا، کہا صلاۃ بلا خشوع ولا حضور، ایسی نماز جس کے اندر نہ توجہ ہو، نہ خشوع ہو، نہ خضوع ہو، وہ نماز ایسے ہے کبدن میت لا روح فیہ، جیسے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی، جیسے ایک مردہ جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. نماز بغیر خشوع کے، بغیر توجہ کے اس طرح ہوتی ہے نماز.